بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو ہر بندے کو فائدہ دے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا رب ہماری دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے اور ہماری آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنے کے چند فوائد شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں استغفر اللہ کی فضیلت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل کس طریقے سے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، یعنی کہ 99 اس نے قتل کیے۔ پھر اس کے دل میں استغفار کا احساس پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لوں۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں، اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان سے اپنے لیے دعا کرواؤ، میرا اللہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ تو وہ توبہ استغفار کی غرض سے اپنے گھر سے نکل پڑا۔ ابھی وہ اپنے گھر سے تھوڑا ہی فاصلہ طے کر کے آگے چلا تو موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ پھر رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح کو لے جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش کے قریب ہو جاؤ، اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش سے دور ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں بستیوں کو فاصلہ ماپ لو، جس طرف کا فاصلہ کم ہوا اسے اسی بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اسے لاش سے زیادہ قریب پایا گیا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ استغفار کی نیت کر لے تو اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس شخص کی خوشی کے متعلق کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی نکل جائے اور اس سرزمین میں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہو اور اس اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوں۔ وہ شخص اس اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے اور اس کی نکیل اس تنے میں اٹک جائے اور اس شخص کو وہ اونٹنی اس تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بہت خوش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، باخدا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کی سواری کے ملنے کی بنسبت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں۔ قدم قدم پر ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو ہمیں اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی ایک مبارک عمل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے، یعنی کہ باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرتا رہے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور یہی وہ دل کا زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب بندہ زمین پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے اس بندی کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں،
دیکھو میرے اس بندے نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا۔ میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ گناہ گار ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، پھر بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اب استغفار کو پڑھنے سے آپ کو فائدے کون سے ہوں گے؟ آپ کو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرے گا۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اس کا پانچواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کا چھٹا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے بچوں کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت آپ کو اور بھی بے شمار فائدوں سے نوازے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ روزانہ صبح اور شام ایک تسبیح اس دعا کی پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ روزانہ صرف ایک تسبیح صبح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ان کلمات کی پڑھ لیں، اور ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کوئی ایک دو دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور جب تک زندگی ہے آپ روزانہ اسی طریقے سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں۔ اور اگر آپ صبح شام اس عمل کو، اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر پورے دن میں اور رات میں 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ دوستو، بڑا مجرب، بڑا طاقتور عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہماری اصل دنیا آخرت کی دنیا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو ورد زباں بنا لیں گے، اس عمل کا دامن پکڑ لیں گے، تو یقین جانے کہ یہ عمل 100% ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔